کربلا شہر عراق میں واقع ایک تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر بغداد شہر سے جنوب مغرب میں تقریباً 85 کلومیٹر کی فاصلے پر واقع ہے۔ کربلا عراق کے کربلا محافظت میں آتا ہے اور فراتس ندی کے کنارے واقع ہے۔ کربلا میں حسینی، جبل گرار، قبرستان حضرت حسین، قبرستان حضرت عباس، وغیرہ جیسی مقدس جگہیں واقع ہیں جو تشیع مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہر سال محرم المحرم کے دوران عاشورہ کے موقع پر کربلا میں عزاداری کا جلوس نکلا جاتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ کربلا کے علاوہ بھی اس شہر میں تاریخی اور دینی مقامات پائے جاتے ہیں جن میں نمونہ حسینی، مسجد امام حسین، روضہ امام عباس، مسجد وحری وغیرہ شامل ہیں۔ کربلا ایک مقدس شہر ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس شہر میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کی یاد میں ہر سال عاشورہ کے موقع پر عزاداری کا جلوس نکلتا ہے جس میں لاکھوں مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ میں اہم شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا ولادتی مقام مکہ المکرمہ ہے اور وہ یمن کے حکمران حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کافی قدر عظمت رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جو خود علم و دانائی عظیم رکھتے تھے، والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی معصوم اہل بیت کی تربیت سے علم و فضیلت حاصل کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت سختیوں اور مشقتوں کے بعد کربلا کے واقعے کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنے عزیزوں، اہل خانہ اور مریدوں کے ساتھ کربلا کی سفر کیا تاکہ انصاف و عدل کا پیغام دیں اور دین اسلام کی حقیقی تشریعات کو برقرار رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ مسلمانوں کے دلوں میں عظیم غم و افسوس پیدا کرتا ہے۔ ان کی شہادت کی یاد میں عاشورہ کے موقع پر ہر سال عزاداری کا جلوس نکلتا ہے جس میں مسلمانوں کو حسینیت اور نبوت کی طرف سے سخن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ واقعہ ہجری کی 61ویں سال میں یزید بن معاویہ کی حکومت کے دوران ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک عظیم عالم دین تھے۔ یزید بن معاویہ کی حکومت فساد و فسق کی بنیادوں پر مستحکم ہو چکی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر وہ خلافت کی بیعت نہ کریں تو یزید کی فساد پر روک لگانے کا موقف نہیں لیا جائے گا۔ اسلامی اصولوں کے حق اور باطل کے درمیان خونریزی سے بچنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ سے خراسان جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کاروانے کو روانہ کیا۔ ان کے ہمراہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ لازمی نقب و آب و ہوائی تناؤ کی بنا پر کاروانہ مشکلات کا شکار ہو گیا۔ کوفے شہر میں یزید بن معاویہ کے والی کوفی بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روک کر انہیں واپس بلوایا لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے پناہ اللہ کے علافت کرنے کو تیار ہیں اور آپ خدا کے لیے قربان ہو جائیں گے۔ کربلا پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر صحابیوں کو یزید بن معاویہ کے لشکریوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے 2 سے 3 دن تک بھوک اور پیاس کا سامنا کیا۔ یوم عاشورہ کے دن چھوڑی گئی پانی کی تعداد بہت کم ہو گئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فرزندان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ یزید بن معاویہ کے سپاہیوں نے کربلا میں چھاؤنیاں قائم کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو محاصرے میں رکھا۔ یوم عاشورہ کے دن چھاؤنیوں کے باعث ان کے پاس کوئی راہ نہیں بچی۔ ان کا لشکر 4000 سپاہیوں سے مشتمل تھا جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفیقوں کی تعداد تقریباً بہتر تھی۔ یزیدی فوج نے کربلا میں بچوں کو بھی پیاس سے مارنے کا اعلان کیا جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ پہنچایا۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر رفیقوں نے جب احتساب کیا تو ان کو پتہ چلا کہ موت کی مانندیں انتظار کر رہی ہیں۔ انہوں نے خود کو خوبصورت بنانے کے لیے ذبح کیا اور اپنی آخری چادریں پہنائیں۔ یزیدی فوجیوں کے سپاہیوں نے انہیں چاروں طرف سے ہمراہ سے گھیر لیا۔ سپاہیوں نے ان کو تنگ کیا اور بھوک اور پیاس سے انہیں دکھ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مریدوں کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور دعائیں کیں۔ انہوں نے خوبصورتی اور شوکت کی بادشاہی کی جو تمام دنیا کے بادشاہوں کو پسند آتی ہے۔ یوم عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رفیقوں کو پیاس کے ایک پتھر دیا گیا۔ جب وہ پانی مانگنے کے لیے پانی کی طرف گئے تو یزیدی فوجیوں نے ان کو پانی نہیں دیا۔
यौम आशूरा के दिन बच्चों को भूख और प्यास से मारा गया और इनको आग में जला दिया गया। उनके बाद हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बड़े बच्चों को भी पानी नहीं पीने दिया। यजीदी फ़ौजियों ने हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके रफ़ीक़ों को मारा और इनके सर को काट दिया। उनके जिस्मों को हमरा ले गए और मरसिया गीत गाकर करबला से कौफा ले जाकर भेजे गए। हज़रत हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके बेहतर रफ़ीक़ों की शहादत ने मुसलमानों के दिलों में अजीम दर्द व गम पैदा किया। इनकी शहादत की याद में हर साल 10 मुहर्रम अल-मुहर्रम के दौरान आशूरा मनाई जाती है, जिसको बहुत ही इज़्ज़त दी जाती है।